فاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقامة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. القائم بالحق والداعي إلى الصدق المطلق وكلمة الله وأمان الله وحجة الله الغالب بأمر الله رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. آج چونکہ مولا حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند کا ذکر ہے منزل مصائب پر، لہذا مولا حسن علیہ السلام سے توسل اختیار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام مولا حسن علیہ السلام پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ساتویں محرم الحرام کا دن گزرا ہے. ہم نے سورہ رحمان کی ان 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد اقدس الہی ہے مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملا دیا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حد فاصل بھی ہے کہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے عبور نہیں کر سکتے.
فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان سمندروں میں خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان سے لؤلؤ بھی خارج کیا اور مرجان بھی خارج کیے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں یعنی جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. موضوع ہے قرآن کریم میں ذکر ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام. مولا کے نام پر ایک مل کے اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب کے اذان عالیہ میں محفوظ ہوگا. کل ہم عرض کر رہے تھے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر درود بھیجنے کا مطلب در حقیقت یہی ہے کہ ہم اسی میثاق اور وفائے عہد پر ہیں جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عالم زر میں کیا تھا. لہٰذا خاص طور پر محرم الحرام کے ان ایام میں کثرت سے درود بھیجیں، کثرت سے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھی بھیجیں، تولا بھی اختیار کریں، تبرہ بھی اختیار کریں، جو طریقہ سکھلایا ہوا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. میں فقط موٹیویشن کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ ایک عالم دین تھے مرحوم آخوند ملا علی معصومی حمدانی، اولیاء خدا میں سے تھے، مجتہد بھی تھے، بلکہ ہمدان کے کچھ لوگ ان کی تقلید میں بھی تھے. تو معصومین علیہ السلام کی شہادت پر وہ اپنے گھر میں مجلس منعقد کرتے تھے. جیسے آج بھی ماشاءاللہ کئی مومنین کا طریقہ ہے کہ وہ کم از کم خود ہی اپنے خانوادے کے ساتھ ہر معصوم کی شہادت پر مجلس کا یا ولادت پر محفل کا اہتمام کرتے ہیں اپنے ہی گھر میں، چاہے فقط اہل خانہ کے ساتھ ہو. بہت اچھا طریقہ ہے تربیت کے لیے. اس میں آپ بچوں کو موٹیویٹ کیجئے کہ وہ پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، حدیث سے قصہ پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، کسی کتاب سے حدیث کو دیکھ کر پڑھیں، اس حدیث کے بارے میں گفتگو کریں کسی عالم دین سے، پھر اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھیں. بہت اچھا تربیت کا طریقہ ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری مدینہ کی گلیوں میں پھر کر یہ کہا کرتے تھے کہ یا اہل المدینہ ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اے مدینہ والوں اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد علی ابن ابی طالب کی محبت پر رکھو. تو آپ نے تربیت کی بنیاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت پر رکھی، انشاءاللہ وہ بچہ خود بخود صراط مستقیم پر آئے گا. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ وہ ملا علی آخوند معصومی حمدانی وہ معصومین کی شہادت پر اپنے گھر میں مجلس رکھتے تھے. ایک شخص آ کے بیٹھتا تھا اس مجلس میں اور اس کے وجود سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ جیسے کہیں دنیا کی کوئی اور خوشبو، مثلا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی عام پرفیوم والی خوشبو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے. اس کے وجود سے خوشبو آتی تھی. ایک شخص آتا تھا ان کے گھر پہ، اس کے ایسے خوشبو آتی تھی. تو ایک دن انہوں نے ریکویسٹ کی اسے کہ تم بیٹھ جاؤ، نہ جاؤ. مجلس کے بعد اسے ریکویسٹ کی اور جب سب چلے گئے تو اسے پوچھا کہ تمہارے وجود سے بہت ہی ایک بھینی سی خوشبو آتی ہے، کون سا عطر لگاتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں تو کوئی عطر نہیں لگاتا. تو ملا آخوند معصومی وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی عطر کی خوشبو نہیں ہے، یہ کسی اور معنویت کے اعتبار سے کوئی خوشبو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہوئی ہے. کیا تمہارے پاس کوئی ایسی نیکی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کوئی قائم اللیل نہیں ہوں، صائم النہار نہیں ہوں، کوئی خاص ایسی الگ سے عبادت نہیں ہے. بس اتنا اگر میں سوچوں تو جو ذہن میں بات آتی ہے کہ میں کثرت سے صلوات بھیجتا ہوں محمد اور آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب غور کیجئے گا کثیر الصلوات میں پھر کہتا ہے کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار ختمی مرتبہ موجود ہیں اور ایک مجمع ہے اور حضور اس مجمع میں سے پوچھتے ہیں کہ تم میں کون ہے جو سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے. تو کہتا ہے اگرچہ کہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر کام میں صلوات بھیجتا رہتا ہوں توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، لیکن حضور نے جب یہ پوچھا نا کہ تم میں کثرت سے صلوات کون بھیجتا ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی اور صلوات بھیجتا ہو. دیکھیں یہ بھی ایک تواضع انکساری ہے. اللہ تعالیٰ جب یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں پھر ہی نعمت عطا کرتا ہے. تو کہتا ہے میں نے نہیں کھڑا ہوا. میں حضور نے کہا کہ پھر پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے؟ میں پھر بھی نہیں کھڑا ہوا. اس کے بعد جب حضور نے تیسری مرتبہ کہا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ خود ہی بیان فرمائیے، آپ خود بیان فرمائیے کہ ہم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے. تو حضور نے کہا کہ تم آؤ میرے قریب آؤ. اور میں عالم خواب ہی میں حضور کے قریب پہنچا تو انہوں نے مجھے بوسہ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اسی بوسے رسالت کی خوشبو ہے جو میرے وجود سے محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پر محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. انی اشم رائحۃ الجنہ منها. رسول اللہ بھی تو فرماتے تھے سیدہ کونین کے لیے کہ میں جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں اپنی دختر فاطمہ زہرا سے سلام اللہ علیہ. تو وجود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی خوشبو عطا کر دیتا ہے. البتہ قوت شامہ بھی پھر ایسی ہو کہ اتنی ملکوتی ہو جیسے آخوند ملا علی معصومی کی تھی کہ وہ اس شخص کے وجود میں اس صلوات کی خوشبو کو محسوس بھی کر سکیں. قوت شامہ بھی ایسی ہو تب جا کے محسوس ہوگی. اور قرآن میں نے کہ جب حضرت یوسف کے پیران کو مصر سے کنعان لا رہے تھے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا خانوادہ رہتا تھا تو قرآن میں کہ انی اجد لا اجد ریح یوسف،
لولا ان تفندون، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو تو میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یوسف کی خوشبو کو دور سے محسوس کر رہا ہوں. تو یہ حضرت یعقوب کے مشام میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اتنا دور سے حضرت یوسف کے پیران سے یوسف کی خوشبو کو محسوس کر لیتے تھے. تو اسی طریقے سے قوت شامہ بھی کسی کی ایسی ہو کہ جو محسوس کر سکے کہ ہاں اس سے صلوات کی خوشبو آ رہی ہے، اس سے اطاعت کی خوشبو آ رہی ہے، محبت امام حسین علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ اپنے گھروں میں اس طرح سے خاص کچھ نہ کچھ اہتمام رکھیے تاکہ بچے ساتھ ساتھ ابتدا ہی سے وہ عزائے امام حسین علیہ السلام، ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پابند رہیں. اپنے بچوں کو یہ سمجھائیے کہ زینا فقط 60-70 برس کا نہیں ہے. وہ تو ہم سمجھا سکتے ہیں جب ہم خود یہ سمجھ جائیں. ہم خود جب یہ سمجھ جائیں گے تب ہم کسی اور کو سمجھا سکیں گے کہ زینا جو ہے نا فقط 60-70 برس کا نہیں ہے. آپ جینا چاہتے ہیں، آپ اس طریقے سے انشاءاللہ اس عمل کو یا اپنی زندگی میں عقیدے اور اعمال کو لے کر جائیے کہ وہ 60-70 برس کا جینا تو فقط ایک تمہید تھی ہمیشہ کے جینے کے لیے. صحیح. اس لیے آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے کہ سارا خیر امام حسین علیہ السلام کے در پر ہے. یہ احادیث کی روشنی میں جملہ ہے. سب کچھ جو ہے وہ نوکری امام حسین علیہ السلام، یہ ان کا جملہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حسین کے ذکر میں بس ہمارا دل مصروف رہے، دماغ روح مصروف رہے، نفس مصروف رہے، اور انشاءاللہ کوئی طاقت ہمیں ذکر ابو عبداللہ حسین علیہ السلام سے ہٹا نہیں سکتی. گزشتہ کیا ہوا، زیارت عاشورہ پر کیا کچھ نہ فساد ہوا. یعنی یقین جانیے گا کہ خدا کی قسم بہت سے لمبی لمبی داڑیوں میں موجود بظاہر پارسا نظر آنے والے ملاؤں کو کیا برہنہ کر دیا حسین کی ایک زیارت عاشورہ نے. ایک زیارت عاشورہ میں کہہ رہے، پھر کہا جانے لگا کہ زیارت عاشورہ نہ پڑھو، زیارت عاشورہ نہ پڑھو. کل کو کہیں گے سورہ منافقون بھی نہ پڑھو. اس لیے یاد رکھیے گا، اگر یزید اگر مفتیوں کے فتوے سے بچ پاتا، یعنی جو زیارت عاشورہ کو پڑھنے، میں اس کی زیادہ تفصیل میں کیا جاؤں، بس آپ جانتے ہیں کہ زیارت عاشورہ میں کچھ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے نام ہیں. تو پہلے یہ کہتے تھے کہ شیعوں نے قتل کیا امام حسین علیہ السلام کو. جب زیارت عاشورہ میں پتہ چلا کہ جو امام حسین کے قاتل تھے وہ تو اپنے ہی تھے، تو کہا نہیں اب زیارت عاشورہ نہ پڑھو. ایک مدرسے کے مولانا صاحب کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے پوسٹ کی تھی جس میں انہوں نے اپنی بچی کا نام نعوذ باللہ من ذالک بس ہندہ بطول رکھا. استغفر اللہ ربی وتوب. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو بتلا رہا ہے. تو ہم بھی یہ ہم نے کہا تھا کہ مولانا صاحب سے کہہ دیجیے گا کہ پھر اگر بیٹی کا نام ہندہ رکھا ہے تو پھر پوتا یزید ہی آئے گا، اور کون آئے گا فیملی میں. کیا کہنا، سبحان اللہ. ہم تو کہتے ہیں کہ قسمت اپنی اپنی اور نصیب اپنا اپنا. ہم تو خالق جبار کی اس تقسیم پر راضی ہیں. ہمیں علی و حسن و حسین دے دیجئے، آپ یزید و حاکم شام اور ابو سفیان کو رکھ لیجئے. کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نصیب میں بی بی فاطمہ اور بی بی خدیجہ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہن دے دیجئے، اور آپ ہندا و مرجان اور زرقا کو رکھ لیجئے. ہمیں کوئی پریشانی نہیں، آپ رکھیے، آپ کو خدا جواب دینا ہے. نعرہ حیدری یا محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کوئی آل مروان پر راضی ہے اور کوئی آل عمران پر راضی ہے. کیا کہہ رہے ہیں. کسی کو امیر شام ملا، کسی کو امیر کائنات ملا. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. الحمدللہ. تو ہر ایک کی قسمت اپنی اپنی اور نصیب اپنا اپنا ہے. لیکن ہم تمام مسلمانوں سے کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر ولی خدا کے سامنے تسلیم ہوئے بغیر کسی مقام پر پہنچا جا سکتا تو شیطان بہت مقام عظیم پر فائز ہوتا. سوچو ذرا، شیطان کی عبادت میں کمی نہیں تھی، کمی فقط یہ تھی کہ ولی اللہ کے سامنے جھکتا نہیں تھا. یہ بات شیطان بنا گئی. لہذا ولی اللہ کے سامنے جھک جانا، یہ اصل جو ہم نے جملہ کیا، سب کچھ خیر نوکری امام حسین علیہ السلام ہے. لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین. خدا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وحب زیارت، اور حسین کی زیارت کی محبت کو دل میں ڈال دیتا ہے. دیکھیں کتنا لطیف لفظ ہے. یہ نہیں فرمایا امام نے کہ خدا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے وہ یقیناً زیارت پر پہنچ بھی جائے گا. ہو سکتا ہے مالی حالات کی وجہ سے، کسی اور مصلحت کی وجہ سے نہ پہنچ پائے. ابھی اس وقت کووڈ کی وجہ سے سینکڑوں مومنین، لاکھوں دنیا کے مومنین وہ ٹریول نہیں کر پائے کیونکہ ریسٹرکشنز تھی. تو کیا ان کے دل میں زیارت کی محبت تھی یا نہیں تھی، تڑپ تھی یا نہیں تھی؟
یہ نہیں امام نے فرمایا کہ جب بھی خیر کا ارادہ ہو تو تمہیں زیارت تک پہنچا دے گا، ہو سکتا ہے کسی مجبوری مصلحت کی وجہ سے، کسی حکمت کی وجہ سے نہ پہنچ پاؤ، لیکن اگر تم زیارت کی تڑپ کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا۔ ومن اراد اللہ بہ السوء، اور جس کے ساتھ خدا شر کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ بغض الحسین، اللہ اس کے دل میں بغض حسین ڈال دیتا ہے، جس سے اللہ شر کا ارادہ کر لے۔ وہ بغض زیارت، زیارت کا بغض آ جائے گا دل میں، یا اللہ یا اللہ۔ لہذا میں کہتا ہوں کہ کاش مسلمان یہی دیکھ لیتے کہ حسین وہ ہیں کہ جو دوش رسالت کا سوار، یہ نانا کی پشت پر نواسا نہیں ہے، یہ رسالت کی پشت پر امامت موجود ہے۔ یہ اہتمام خاص امام حسین علیہ السلام کو اصحاب پہچان لیں۔ صحابی زیادہ سے زیادہ وہ ہو سکتے ہیں کہ جو کندھے سے کندھا ملا سکتے ہیں، کندھے سے کندھا ملانے والا اور ہوتا ہے، کندھوں پر آ جانے والا اور ہوتا ہے۔ کیا دنیا اس واقعے کا انکار کر سکتی ہے کہ عید کے دن جب جنت سے آیا ہوا لباس، سبحان اللہ، امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے گھر تک آیا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے جنت سے جو سلک کے لباس آیا، رضوان جنت لے کر آیا۔ جب سیدہ نے کہہ دیا تھا کہ کل کپڑے آ جائیں گے، جو کہ صدیقہ کبریٰ ہے، جو ان کی زبان سے جاری ہو گیا وہ عالم کون و مقام میں ہو کے رہے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے پھر یہ بھی تو کہا، آپ نے نانا سے فرمائش کی نا کہ ہر ایک کے پاس تو سواری ہے لیکن ہمارے پاس تو سواری بھی نہیں کہ ہم عیدگاہ کیسے جائیں گے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کوئی نہ کوئی سواری ہے، تو اے نانا ہم کس سواری پر بیٹھ کے جائیں گے؟ تو کیا حضور امام حسین علیہ السلام کے لیے جو سواری بن گیا آپ سب جانتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام دوش رسالت پر سوار ہوئے، کیا یہ آپ اسے فقط ایک دنیا کی محبت کے اعتبار سے دیکھیں گے؟ اگر آپ عام انسانی جبلت کے اعتبار سے دیکھیں، فطرت کے اعتبار سے دیکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ کیا کام ہے، اب یہ نانا کو کیا ہو گیا کہ وہ نواسے کے لیے ساتھ سواری بن کر انہیں لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن نہیں، ہم حضور کے لیے جانتے ہیں کہ ماں رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے رسول آپ نے جو کنکریاں پھینکی ہیں آپ نے نہیں پھینکی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے، جو حضور کر رہے ہیں وہ امر پروردگار ہے، یعنی عین حکمت پروردگار ہے کہ رسول اللہ امام حسین کے لیے ناقہ بنے، تاکہ اس سلسلے سے ہدایت کا اہتمام قیامت تک کے لیے ہوتا رہے۔ یا اللہ۔ اور جب کسی نے طنز بھی کیا کہ بڑی اچھی سواری مل گئی آپ کو، اور حضور نے فوراً جواب دیا کہ حسین سے کیوں کہتے ہو کہ بڑی اچھی سواری ملی، مجھ سے کیوں نہیں کہتے کہ کتنے اچھے سوار ملے؟ میر انیس علیہ رحمہ کے کلام میں آپ غور کیجئے، وہ کہتے ہیں بولا یہ ہاتھ جوڑ کے دست خدا کا لال، امام حسین ید اللہ کے لال ہے، بولا یہ ہاتھ جوڑ کے دست خدا کا لال، حضرت کو برقرار رکھے رب ذوالجلال۔ کیا حفظ مراتب کا اہتمام ہے، سبحان اللہ۔ حضرت کو برقرار رکھے رب ذوالجلال، پوشاک یہ پہن کے تو ہم خوش ہوئے کمال، جو جنت سے پوشاک آ گئی اس پر تو ہمیں خوشی ہے، ناکا نہیں کہ جس پہ چڑھیں اب ہے یہ ملال، ناکا نہیں کہ جس پہ چڑھے اب ہے یہ ملال، عزت میں ہے بزرگ شرف میں زیادہ ہیں، لڑکے تو سب سوار ہیں اور ہم پیادہ ہیں، لڑکے تو سب سوار ہیں اور ہم پیادہ ہیں، اور پیدل تو عیدگاہ میں جانا ہے ننگو آر۔ یہ امام حسین علیہ السلام میں تخیل کے لیے میر انیس کا ایک تخیل ہے کہ جس میں وہ سمجھانا چاہتے ہیں اس واقعی کی کیفیت کو۔ ہم کو بھی آج اونٹ منگا دو تو ہو سوار، ہم کو بھی آج اونٹ منگا دو تو ہو سوار، کہنے لگے حسین سے محبوب کردگار، معلوم اب ہوا یہی غصہ تمہیں نثار۔ ہاں آپ روٹتے ہیں تو مشکل سے منتے ہیں، ہاں آپ روٹتے ہیں تو مشکل سے منتے ہیں، اچھا سوار ہو جیے ہم اونٹ بنتے ہیں۔ کیا کہنے نعرہ حیدری، اچھا سوار ہو جی، ہم اونٹ بنتے ہیں، خود کائنات کے رسول سبحان اللہ ہم اونٹ بنتے ہیں۔ فرما کے یہ کمر پہ رکھا دامن قبا، سبحان اللہ، رکھ کر زمین پہ ہاتھ بنے اونٹ مصطفیٰ، رکھ کر زمین پر ہاتھ بنے اونٹ مصطفیٰ۔ میں تو چشم تصور سے سوچ ہی سکتا ہوں کہ کیا کیفیت ہوگی کہ جب سید الانبیاء والمرسلین ناقہ بنے ہوں اور سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین ان کے اوپر موجود ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رکھ کر زمین پر ہاتھ بنے اونٹ مصطفیٰ، جیب قبا میں رکھ کے قدم کو وہ محلقہ، جیب قبا میں رکھ کے قدم کو وہ محلقہ، پشتے جناب سید لولاک پر چڑھا، پشتے جناب سید لولاک پر چڑھا، پائے حسین عرش کا سرتاج ہو گیا۔ دیکھیں حسین کے قدم کہاں ہیں، پائے حسین عرش کا سرتاج ہو گیا، وہ روز عید کا شب معراج ہو گیا۔
کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ مل کے صلوات پڑھتے ہیں امام عبداللہ حسین علیہ السلام پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لہٰذا خداوند منان کے شکر گزار ہیں ہم کہ اتنے ہم فقیروں کے ساتھ یہ خیر کا ارادہ کیا کہ ہمیں ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی محبت عطا فرمائی، ان کی زیارت کی محبت سے سرفراز فرمایا. زندگی بھر بھی اس کا شکر ادا کریں تو حق ادا نہ ہو سکے اس نعمت عظمیٰ کا. عزیزوں، سورہ رحمان میں رب سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے جو ہم نے آپ سے سلام کلام میں آج پڑھی کہ مرج البحرین یلتقیان. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پنجدن کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے دو سمندروں کو ملایا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان کے درمیان ایک برزخ بھی ہے، کبھی یہ سمندر ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کریں گے. وہ کون سے دو سمندر ہیں؟ مرج البحرین یلتقیان، قال حضور نے فرمایا علی و فاطمہ. یہ علی و زہرا سلام اللہ علیہما یہ دو سمندر ہیں، بحران عمیقان، یہ دو گہرے ترین سمندر ہیں. علی علم و حکمت کا سمندر، سیدہ عصمت و طہارت کے سمندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ملا دیا کہ درمیان میں برزخ بھی اللہ یبغی احدہم علی صاحبہ، کہ کبھی بھی ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کریں گے ذرہ برابر بھی. اب روایت میں بینہما برزخن، ان کے درمیان جو برزخ ہے کون انہیں ملانے والا ہے؟ برزخ رسول اللہ، رسول اللہ برزخ ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے اللہ نے لولو اور مرجان خارج کیے ہیں. لولو کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ مونگے کو. سبز اشارہ امام حسن علیہ السلام کی طرف، سرخ اشارہ امام حسین علیہ السلام کی طرف. کہ ہم نے ان سمندروں سے جو بحر عصمت و ولایت و طہارت و علم اور حکمت کے سمندر ہیں، ان سے ہم نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے ہیں. اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسین فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. یہ شیعہ سنی روایات میں موجود ہے کہ ان سمندروں سے مراد مولا علی اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہما ہے. لؤلؤ اور مرجان سے مراد امام حسن امام حسین السلام. شیعہ سنی روایات میں یعنی مرحوم فیض کاشانی نے تفسیر صافی میں، علامہ علی نے کشف الیقین میں، مولا فتح اللہ نے منہج الصادقین میں، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں، مرحوم طبرسی نے مجمع البیان میں، ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں، خارزمی نے مقتل الحسین میں، جلال الدین سیوطی نے در المنصور میں. یہ شیعہ سنی روایات، متعدد روایات اس میں قلم بند ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دو سمندروں سے مراد بی بی فاطمہ اور مولا علی ہیں جو بحر ولایت و حکمت، بحر عصمت و طہارت ہیں. برزخ رسول اللہ ہیں، لؤلؤ سبز موتی امام حسن مجتبی، مرجان سرخ ہوگا آقا ابا عبداللہ حسین. تفسیر صافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 109، کشف الیقین صفحہ نمبر 400، منہج الصادقین جلد نمبر 9، بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 32، مجموع البیان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 201، تذکرہ سبط ابن جوزی صفحہ نمبر 245، مقتل خارزمی صفحہ نمبر 112، در المنصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 142. آگے چیک کیجیے گا. یہ شیعہ سنی کتابوں کے نام لے لیے تاکہ ہر مکتبہ فکر کے سننے والے کو تسلی ہو جائے. اور اللہ نے جب یہ ازدواج فرمایا، ان دو سمندروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ملایا. اب اس میں یعنی کہ اتنا ماشاءاللہ خوبصورت اور لطافت کے ساتھ وہ بیان ہے احادیث کی روشنی میں کہ انسان وہی پڑھتا چلا جائے تو کم سے کم کئی مجالس چاہیے. لیکن میں تو فقط اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں پر یہ عقد پڑھا، خود عاقد جو ہے نا عقد پڑھنے والا وہ رب العالمین ہے، شاہد ملائکۃ المقربین، ملائکہ مقربین اس نکاح کے گواہ ہوئے. اور پھر اللہ نے جنت میں خاص ایک اہتمام کیا، اس کے بعد دنیا میں اپنے حبیب سے کہا 40 دن پہلے آسمانوں پر پڑھا اور اس کے بعد کہا دنیا میں بھی اس کو دہرائیے. اور پھر رسول اللہ نے دنیا میں اس عقد کی تجدید فرمائی جو آسمانوں پر پہلے ہو چکا تھا. یا اللہ، کیا پہلا اور آخری عصمتی جوڑا ہے کہ عرش پر جن کا نکاح خدا نے پڑھا، فرش پر محمد مصطفیٰ نے پڑھا. کیا کہہ رہے ہیں، نعرہ حیدری پر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد. کیا کہہ رہے ہیں، اس ازدواج کا نتیجہ امام حسن امام حسین علیہ السلام ہے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. اور جو میں بات عرض کرنے لگا تھا کہ حضور نے فرمایا یا علی ان اللہ عز وجل، حضور نے فرمایا اے علی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زوجک، آپ کا ازدواج کیا فاطمہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، وجعل صداقها الارض، اور اللہ نے اس پوری زمین کو مہر سیدہ میں رکھا ہے.
جس زمین پر ہم موجود ہیں یہ پوری زمین مہر سید ہے عزیزوں. فمن مشى علیہا مبغضا لک مشى حراما، فرمایا کہ جو سیدہ کونین کا بغض رکھتے ہوئے زمین پر چلے اس کا چلنا بھی حرام ہے. بے شک بے شک. چونکہ مہر زمین جو ہے وہ مہر سیدہ میں ہے. جب زمین مہر سیدہ میں ہے تو جو اس بغض کے ساتھ اس زمین پر چلے وہ در حقیقت غصب کر رہا ہے اس سیدہ کی ملکیت کو، کیونکہ زمین سیدہ کی ملکیت میں، آپ اسی زمین پر جو بی بی کی ملکیت میں ان سے بغض رکھتے ہوئے چلیں گے. فمن مشى علیہا مبغضا لک مشى حراما، کیا وہ حرام چل رہا ہے؟ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ ایک مرتبہ تو ہوتا ہے کہ کوئی نعوذ باللہ حرام کام کر رہا ہو، نظر حرام ہے، سماعت کسی کی حرام ہے، کوئی اور فعل حرام کر رہا ہے. کہنا نہیں، جو سیدہ سے بغض رکھنے والا ہے وہ ویسے ہی چل رہا ہے زمین پر، فقط چلنا حرام ہے اس کا. اسی طریقے منات کیجیے، اٹھنا بیٹھنا سب حرام ہے. اس لیے کتاب الکافی کی روایت ہے کہ لا یبالی لناصب، ناصبی کے لیے فرق نہیں پڑتا، صلی عمدنا سرق ام ساما، نماز پڑھے زنا کرے، روزہ رکھے چوری کرے، سب برابر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہتمام کیا آسمانوں پر. میں کہوں گا سرتاج اولیاء کا جو دو سمندر ہے مرج البحرین، مولانا نسیم امروہی صاحب نے فرمایا تھا کہ شاعر آل محمد، سرتاج اولیاء کا سیادت سے عقد ہے، محبوب مغفرت کا شفاعت سے عقد ہے، مقصود کن کا حق کی امانت سے، مقصود کن کا حق کی امانت سے عقد ہے، ایمان کل کا جزو رسالت سے عقد ہے. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان کل. جی ایمان کل کا جزو رسالت سے عقد ہے، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، مقصود کن کا حق کی امانت سے عقد ہے، ایمان کل کا جزو رسالت فاطمہ تو بس ہمیں نہیں، ہر ایک جملہ حدیث پر ہے. ایمان کل کا جزو رسالت سے عقد ہے، یکساں فضیلتیں ہیں علی و بطول کی، یکساں فضیلتیں ہیں علی و بطول کی، لڑکا خدا کے گھر کا ہے، لڑکی رسول کی. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ. حیدری یا علی محمد صلوات اللہ علی محمد عجل. سبحان اللہ. اور ان سمندروں سے مرج البحرین، ان بحرین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لول اور مرجان خارج کی. اور چونکہ آج امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے یتیم کا ذکر ہے منزل مصائب میں، تو میں چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام پر ذکر پہنچتے پہنچتے میں امام حسن علیہ السلام کا بھی ذکر اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں آج کی حد تک تو کم از کم. حسن کریم وہ حسن کے جو آئے تطہیر میں شامل ہیں، آئے مودت میں حسن شامل ہے امام حسن علیہ السلام، آئے مباہلہ میں مولا حسن علیہ السلام شامل، سورہ دیر میں مولا حسن علیہ السلام شامل، سورہ کوثر کی عملی تفسیر ہے امام حسن مصطفیٰ. بلکہ یاد رکھیے گا حسین تو اس میں مصغر ہے حسن سے، اس میں مصغر، جیسے دار سے ہے دویر، دار سے دویر، دار کہتے ہیں گھر پر بھی میں، دویرہ کہتے ہیں چھوٹے گھر کو، بحر کہتے ہیں سمندر کو، بحیرہ ہمارے بھی بحر عرب جو کہا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ جو لگا ہوا ہے وہ بحیرہ کا لفظ ہے اصل میں عربی میں. تو سمندر اور ایک چھوٹا سمندر. اسی طرح سے حسن سے حسین، حسین کا مطلب پتہ کیا یعنی چھوٹا حسن. یعنی جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو گویا امام حسین کا الگ سے کوئی نام نہیں رکھا گیا، کہا گیا یہ چھوٹا حسن ہے. اچھا یہ اس میں مصغر پیار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو ابن کہتے ہیں بیٹے کو عربی زبان میں. فلما بلغ معه السعي قال یا بنیا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے ابن نہیں کہا، یا بنیا، بنی ابن سے ہے بنی، یعنی اے میرے بہت پیارے بہت محبوب بیٹے. اس طرح سے حسن سے حسین، حسن کا مطلب ہے جس میں تمام خوبیاں جمع ہو، حسین یعنی بہت ہی پیارا حسن. بات پہنچ رہی میری؟ یعنی حسن کو چھوٹا کرتے ہیں تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کرتے ہیں تو حسن بنتا ہے. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. کیا کہنے ہیں؟ دادا حیدری علی محمد صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد عجل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں. امام حسین علیہ السلام کے جتنے فضائل ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ وہ سب کے سب امام حسن علیہ السلام کے لیے، اس طرح سے کہ امام حسین بھی انہیں اپنا امام کہتے ہیں. مولا حسن کو انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. اور حسن ہی کے وارث ہے کربلا میں حضرت قاسم ابن حسن، جانتے ہیں
تھوڑا سا دور ابھی مسئلہ مسائل سے لیکن میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تو شہزادہ قاسم تک بھی گویا پنجے تنے پاک، بلکہ میں کہوں گا کہ تمام ائمہ علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام ان کے کردار کا مذہب اگر آپ کو 13ویں برس میں دیکھنا ہو تو شہزادہ قاسم ہے. بات ذہن میں رکھیے گا. جناب بلال قاضی صاحب نے بڑا اچھا کہا تھا، زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین، زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین، سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چین، کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین، خود عسکری و مہدی دی جان مشرقین. کتنے نام ہو گئے؟ 14 نام ہو گئے. 7 گنتے جائیے گا. زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین، سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چین، کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین، خود عسکری و مہدی دی جان مشرقین. اول سے تاب ساکن خضرا کا آئینہ. ساکن خضرا اشارہ ہے حضرت حجت کی طرف. اول سے تاب ساکن خضرا کا آئینہ، حضرت قاسم کہہ رہے ہیں اول سے تاب ساکن خضرا کا آئینہ، ہم 13ویں برس میں ہے 14 کا آئینہ. مل کے صلوات دیتے ہیں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان کے فرزند کربلا معلیٰ میں. اچھا امام حسن امام حسین ان سے جنت کو زینت ملی ہے عزیزوں. ان الجنت قالت یا رب اسکنتنی الضعفاء والمساکین. جنت نے جب یہ کہا کہ پروردگار تو نے فقط مجھ میں مسکین اور ضعیف لوگ رکھے ہیں، زیادہ تر جو مسکین اور دنیا میں ضعیف لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو جنت کی ہمسائی ہے اس پہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پروٹوکول والے دنیا کے بڑے بڑے، اب ضروری نہیں کہ سارے ہی ملینرز اور بلینرز وہیں پر ہو، کچھ بہت سے نیک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں کہ جو دنیا داری میں لگے ہوتے ہیں، جن کا دین سے تعلق نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے بڑے کچھ مولوی حضرات بھی وہیں پر ہوں. دوسری طرف علم کتنا ہی کیوں نہ زیادہ ہو، لیکن اگر دل میں ولایت و محبت اہل بیت نہیں تو انسان وہیں جائے گا. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی ہم سے نہ کہا کیجئے کہ بھائی فلاں صاحب جو ہے نا فلاں جگہ سے پڑھ کر آئے ہیں، وہ اتنے بڑے عالم. بھائی شیطان تو عرش سے پڑھ کر آیا تھا. شیطان تو عرش سے پڑھ کر آیا تھا، لیکن کیونکہ دل دھکا ہوا نہیں تھا حجت خدا کے سامنے، اللہ نے کہا مردود ہو، شیطان ہو، رجیم ہو، نکل جاؤ یہاں سے. فقط علم ہونا کافی نہیں ہوتا، تسلیم کون ہے. تو جنت نے کہا پروردگار زیادہ تر ضعیف اور مسکین لوگ مجھ میں جائیں گے، اور زیادہ تر دنیا کے حساب سے بڑے بڑے لوگ وہ جہنم میں جائیں گے. تو پروردگار مجھ میں تو پھر ضعیف مسکین چھوٹے چھوٹے لوگ آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا الا ترضین انی زینت ارکانک بالحسن والحسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے جنت کیا تم راضی نہیں ہو کہ میں نے تمہیں حسن اور حسین جیسے شہزادوں سے زینت عطا کی. تم میں ضعیف اور مسکین لوگ ہوں، لیکن کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ہم نے تمہیں حسن اور حسین جیسے شہزادوں سے جب زینت عطا کی. اور جب جنت نے یہ سنا فماست کما تمیز العروس پر رحن، تو جنت اپنے حسن پر ایسے اترانے لگی جیسے دلہن اپنے حسن پر ناز کیا کرتی ہے. عزیزان گرامی، جس کے دل میں امام حسن امام حسین علیہ السلام کی محبت، فقط محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کامل اس وقت تک ہوتی ہے کہ جب ان کے اعداء سے برات بھی ہو. امام حسن سے محبت کا کوئی دعوے دار بھی ہو، اور جو حسن مجتبیٰ کے مقابل پر آنے والا حاکم شام ہے اس کے بھی گن گاتا ہو، تو اس سے بڑا منافق کوئی ہو نہیں سکتا. وہ ویسا ہے کہ جیسے رسول اللہ کو بھی اچھا کہے اور نعوذ باللہ ساتھ میں ابو جہل کی بھی تعریف کرے. وہ آدم علیہ السلام کی بھی قصیدہ و منقبت پڑھے اور ساتھ میں ابلیس کی بھی تعریف کرے. جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی تعریف کرے اور ساتھ میں فرعون کو بھی اچھا کرے. کوئی تصور بھی کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں. کیسے ممکن ہے کہ تم امام حسن علیہ السلام کے فضائل پڑھو اور ساتھ میں یزید کے باپ کے بھی گن گاؤ؟ یہ جو عزاداری ہے نا، یہ ہمیں یہ سکھلاتی ہے. عزاداری صرف عزاداری نہیں بلکہ امام حسین سے وفاداری ہے. عزاداری اظہار محبت حسین بھی ہے اور اعلان نصرت حسین بھی ہے. مولا سے وفا کا اظہار ہے. اچھا یہ نصرت اتنی اہم ہے کہ ہم زیارت وارثہ میں شہیدان کربلا کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. تو شہیدان کربلا اصحاب حسین بھی ہیں، لیکن ساتھ میں انصار حسین بھی. میں بھی عرض کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، تو اس میں نصرت کا مطلب کیا ہے؟ نصرت کا مطلب بھی ہم مفہوم اپنی طرف سے نہیں لے کر آ سکتے.
نصرت وہی ہے کہ جو امام نے سکھلائی ہے کہ کیسے نصرت کرو، ابھی بتلاتا ہوں. لیکن اتنا یاد رکھیے کہ اصحاب و انصار میں فرق ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ ساتھ رہنے والے کو ان کو اصحاب کہتے ہیں، ساتھ رہنے والوں کو، اور مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو انصار کہتے ہیں. فرق ہے. نگاہ معصوم میں ساتھ رہنے والوں کا مرتبہ اور ہے اور ساتھ دینے والوں کا مرتبہ اور ہے. ساتھ رہنے والے بہت سے ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے کون ہیں؟ امام حسین نے کہا مجھے جیسے ملے ویسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے. امام حسین کے نانا رسول اللہ کو ساتھ رہنے والے تھے، ان کے ساتھ امام حسین کا ساتھ دینے والے تھے. سمجھ میں؟ ہر ناصر جو ہے وہ خود بخود صحابی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہر صحابی ناصر بھی ہو. ٹھیک ہے. حضور کی دعا ہے قرآن میں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. پروردگار تو مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما، سچائی کے ساتھ خارج فرما، اور اپنی جانب سے مجھے ایک سلطان نصیر عطا فرما. حضور نے بھی یہاں نصیر مانگا ہے، بلکہ حضور نے تو ناصر نہیں نصیر مانگا. ہم تبھی نصرت کرنے والے کی بات ناصر کہتے ہیں، اس میں فاعل ہے مدد کرنے والا. نصیر صفت مشبہہ عربی زبان میں. ناصر وہ ہوتا ہے جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے. نصیر وہ ہوتا ہے کہ نصرت جس کے وجود کا حصہ بن جائے، ہمیشہ مددگار ہو. لہٰذا ہر ایک ہمیں سے مثلا عالم ہو سکتا ہے لیکن علیم نہیں ہے کوئی. علیم فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. عالم اور علیم میں فرق ہے، ناصر اور نصیر میں فرق ہے. علیم صرف خدا متعال ہے، وہ عالم بھی ہے علیم بھی ہے. انہ علیم بذات الصدور. ٹھیک ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 5 ہے. تو صحابی رسول بھی تھے کچھ جو رسول کے ساتھ رہنے والے تھے، کچھ ناصران رسول بھی تھے جو رسول کا ساتھ دینے والے تھے. لیکن نصیر فقط ایک تھا، علی بن ابی طالب، جو نفس رسول تھا. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کو سمجھ سکیں، صحیح کانٹیکٹ اور ہم اپنی ڈیوٹی کو سمجھ سکیں. صحابی اور ناصر میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ صحابی ہونے سے صحابی کو فائدہ ملتا ہے. جن کے صحابی ہیں ضروری نہیں انہیں بھی کوئی فائدہ ملے. اور کی جگہ بھائی حضور نے تبلیغ دین فرمائی، دعوت ذوالعشیرہ سے آغاز کیا، کفار نے کلمہ اسلام پڑھا، آہستہ آہستہ اصحاب کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا. 2 سے 10 ہو گئے، 10 سے 100 ہو گئے، 100 سے 1000 ہو گئے، اور غدیر خم تک آتے آتے 1.25 لاکھ اصحاب ہو گئے. بہت سے جو کلمہ قبول کرتے گئے، جو کلمہ قبول کر رہے تھے، جو اگر بے گھر تھے تو ان کو گھر مل گیا، بے زر تھے تو زر مل گیا، بیمار تھے تو دوا مل گئی، بے غذا تھے تو غذا مل گئی، بے لباس تھے تو ردا مل گئی، بے سکون تھے سکون مل گیا، بے اسلام تھے اسلام مل گیا، بے ایمان تھے ایمان مل گیا. سوال یہ کہ ان کی وجہ سے رسول اللہ کو کیا ملا؟ دولت تو چھوڑ دیجئے، رسول اللہ نے جو جب قلم و کاغذ مانگا تو انہیں وہ تک نہ ملا. اس لیے صحابی کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والے کو، اور ناصر کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والے کو. اس لیے تاریخ میں 2 الگ الگ ٹائٹل ہیں. ابو سفیان کا نام بھی ہے، ابو طالب علیہ السلام کا نام بھی ہے. ابو سفیان کو بہت کھینچ تان کر صحابی رسول لکھا گیا. ابو طالب فقط صحابی رسول نہیں ہے، ابو طالب ناصر رسول ہے. بات واضح ہو رہی؟ بات آگے ایک اور موضوع خود شروع ہو گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو جنا وہ آہستہ آہستہ سمیٹ لوں. امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. نصرت. اب امام نے کوئی نصرت کا طریقہ بھی بتلایا. نصرت کا طریقہ کیا؟ ہمیں خود سے نہیں ایجاد کرنا نصرت کا طریقہ، جیسے امام نے بتلایا ویسے نصرت کرنی. امام نے کیا طریقہ بتلایا؟ یہی جو آپ عزاداری کر رہے ہیں نا، یہی مرثیہ، یہی غم کا بیان، یہی نصرت حسین ابن علی. ہم میں سے بعض اسے کم اہم سمجھیں کہ جناب یہ امام بارگاہ میں فقط بیٹھ کر مرثیہ پڑھ لینے سے کون سی نصرت امام ہو جائے گی. تو جا کے امام رضا علیہ السلام کو جواب دیجیے گا جو امام رضا علیہ السلام نے دیبل خزائی سے کہا تھا، مرحبا بک یا دیبل مرحبا بناصرنا بیدہ ولسانہ. اے دیبل مرحبا، اے ہمارے ناصر اور مددگار مرحبا، جو اپنی زبان سے بھی ہماری نصرت کرتے ہیں، جو ہمارے اپنے ہاتھ سے بھی ہماری نصرت کرتے ہیں. دیبل کیا ہے؟ امام کے مداح ہیں، مرثیہ پڑھنے والے دیبل. بس ہم بس کہتے ہیں اسے نعوذ باللہ من ذالک. یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نصرت ہے امام کی. امام نے کہا مرحبا، خوش آمدید ہے دیبل، تم اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے ہماری مدد کرنے والے ہو. نصرت کا وہ مفہوم اپنائیے کہ جو امام علیہ السلام نے سکھلایا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور ہر کس اس کو کم اہم نہ سمجھے.
تو عزیزان گرامی آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بات کا آغاز جہاں سے کیا تھا، ہم نے ظاہر ہے کہ صلوات سے بات کا آغاز ہوا تھا، ہم نے کہا تھا کہ صلوات بھیجنا بھی خود اہل بیت علیہ السلام سے اپنی وابستگی کا اظہار کرنا ہے. انشاءاللہ صلوات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری روح کو معطر کرے، ہمارے جسم کو معطر کرے، ہماری قبروں کو نورانی کر دے. اور پھر ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھیے، گھروں میں کچھ خاص اہتمام کرتے ہوئے انشاءاللہ زیارت عاشورہ کو پڑھیں، اپنے بچوں کو تعلیم دے زیارت عاشورہ، اس لیے کہ خدا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. بے شک. آقا عبداللہ حسین علیہ السلام، حضور نے تعارف سمجھایا تھا پوری دنیا کے سامنے حسین ابن علی کا کہ دیکھو حسین وہ ہیں کہ جو میرے کندھے پر آ جائیں، سبحان اللہ، تو میں ان کے لیے سواری بن جاؤں. تو پھر یہ سمجھ لینا کہ جب رسالت کی پشت پر امامت موجود ہے تو یہ امامت کا تعارف کس انداز سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور آقا عبداللہ حسین علیہ السلام ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دنیا میں عطا فرمائے وہ مرج البحرین یلتقیان کا نتیجہ تھے کہ اللہ نے علی اور زہرا سلام اللہ علیہ کا آسمانوں پر ازدواج کیا، زمین پر رسول اللہ نے اسی ازدواج کو دہرایا. اور پھر حسن اور حسین جیسے دو شہزادے ہمیں عطا ہوئے کہ دونوں ہدایت ہیں، ایسے ہدایت ہیں. حضور نے فرمایا تھا ابنایا حضان امامان قاما او قاعدہ، میرے دونوں فرزند یہ امام ہیں چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. یعنی حضور جانتے تھے کہ میرا ایک نواسا صلح کر کے بیٹھ جائے گا، میرا ایک نواسا جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. بعض لوگ اس کی صلح پر اعتراض کریں گے، بعض لوگ اس کی جنگ پر اعتراض کریں گے. یاد رکھنا صلح حسن بھی صلح رسول اللہ ہے اور جنگ حسین بھی جنگ رسول اللہ ہے، کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے، بات ہو رہی. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امام کی نصرت کریں. امام کی نصرت کیسے ہوگی؟ مرحبا بک یا دیبل مرحبا بن ناصر، ہے نا. اے دیبل تم ہمارے مددگار ہو بیدہ و لسانی، اپنی زبان اپنے ہاتھ سے ہمارے مددگار ہو. تم مسیح پڑھتے ہو، تم شعر کہتے ہو. مجلس میں آنا آپ کا نصرت امام حسین علیہ السلام ہے. اس کو توسیع دیتے ہوئے کہیں سے کہیں اور نہ لے کے جائیے، جہاں امام نے کہا ہے وہ نصرت ہے. ثم انہ وسع لی فی مجلس، اس کے بعد دیبل کہتے ہیں کہ امام نے میرے لیے مجلس میں ایک جگہ بنائی. یا اللہ، آپ غور کیجئے گا، یعنی امام کسی کے لیے جگہ بنائے تاکہ وہ امام کے قریب آئے. وہ اجلسنی الی جانبی، اور امام نے دیبل کو اپنے ساتھ بٹھایا، بالکل ساتھ. ثم قال لی یا دیبل، اس کے بعد دیبل سے کہا کہ احب ان تنشدنی شعرا، میں پسند کرتا ہوں کہ تم شعر پڑھو ہمارے لیے. فإن هذه الأيام أيام حزن، یہ جو ایام ہے دیبل یہ غم کے ایام ہے. محرم کا مہینہ تھا، یہ دیبل غم کے ایام ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ تم شعر کہو ہمارے لیے. کانت علینا اہل البیت، ہم اہل بیت کے لیے غم کے ایام ہے. وایام و سرور کانت علی اعدائنا، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ خوش ہوتے ہیں ان دنوں. یا اللہ، خصوصاً بنی امیہ، امام نے کہا خصوصاً بنی امیہ. اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ، یہ عاشور کا دن وہ تھا کہ بنو امیہ نے خوشی کے ساتھ منایا. اس کے بعد مولانا نے کہا یا دیبل من بکا او ابکا علی مصابنا ولو واحدا، اے دیبل کوئی روئے اور رلائے ہماری مصیبت پر چاہے فقط ایک کو، کان اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اللہ کے اوپر ہے. یا دیبل من ذرفت عینہ علی مصابنا، جس کی آنکھیں نم ہو جائیں ہماری مصیبت پر. وبکا لما اصابنا من اعدائنا، اور جو ہمارے دشمنوں نے ہم پر مصائب ڈھائیں ان پر وہ گریا کرے. حشرہ اللہ معنا فی زمرتنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اسے ہمارے ساتھ میدان محشر میں محشور فرمائے گا. امام نے وعدہ کیا، جو ہمارے مصائب پر روئے اور جو اعداء نے ہم پر مصیبتیں ڈھائی ہیں ان پر گریا کرے. اللہ سبحانہ وتعالی حشرہ اللہ معنا فی زمرتنا، اللہ انہیں ہمارے ساتھ محشور کرے گا. یا دیبل من بکا علی مصاب جدی الحسین، اور جو روئے میرے جد حسین پر، غفرہ اللہ لہ ذنوبہ البتہ، اللہ اس کے تمام سارے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ امام نے فرمایا یہاں پر. اس کے بعد امام بلند ہوئے اور ایک پردہ آویزہ فرمایا اپنے اور اہل حرم کے درمیان. سبحان اللہ. واجلس اہل بیت من وراء الستر، اور امام نے بیبیوں کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا. یعنی یہ کہ حجاب کے ساتھ مجلس امام حسین میں شرکت کرنا یہ سنت امام رضا علیہ السلام ہے. حجاب کے ساتھ بیویاں شریک ہوئی تاکہ وہ بھی رو سکے ان کے جد امام حسین. بس یہ زیادتیاں تھیں سب. اور اس کے بعد دیبل کی طرف امام متوجہ ہوئے اور دیبل سے کہا ارسل حسین، اب حسین کا مرثیہ پڑھنا شروع کرو. فانت ناصرنا و مادحنا، اے دیبل تم ہمارے ناصر ہو، تم ہماری مدح کرنے والے ہو. ناصر، امام نے کہا ناصر بننا چاہتے ہیں آپ، عزاداری سے اپنے آپ کو جوڑیں. نصرت امام یہ نہ کہیں کہ عزاداری تو کر لی، اب نصرت امام کب کرو گے؟ ارے یہ عزاداری ہی تو نصرت امام تھی. امام کے کلام کے مطابق یہ عزاداری نصرت امام ہے، حجت ہے.
ناصرنا ومادحنا، تم ہمارے ناصر ہو، تم ہمارے مداح ہو، ما دمت حیا فلا تقصر عن نصرنا، اے دیبل جب تک زندہ رہنا ہماری نصرت میں کبھی کمی نہ کرنا، یا اللہ، یعنی کبھی بھی عزاداری میں کمی نہ کرنا۔ دیبل کہتے ہیں فاستعبرت، مجھ پر بہت گریہ طاری ہوا، وسالت عبرتی، اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنا شروع ہوئے۔ زمانے کے امام جس سے کہہ رہے ہوں کہ جاؤ ہمارے جد کا مرثیہ پڑھو، اس کی کیا شان ہوگی۔ اور دیبل نے کہنا شروع کیا، 120 سے زیادہ اشعار کا مرثیہ پڑھا، میں چند سنا رہا ہوں۔ دیبل کہتے ہیں فاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشت فرات، اے بی بی آپ اپنے حسین کا پرسہ قبول کیجئے گا، وہ حسین کے جو پیاسا فرات کے نزدیک مارا گیا۔ اذا التمست الخط فاطمہ عندہ، اے بی بی آپ اپنے رخساروں کو تو ضرور پیٹتی ہوں گی۔ اور یقیناً آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوں گے بی بی۔ یا اللہ، بی بی سیدہ کو مخاطب کر رہے ہیں، افاطم قومی، بی بی فاطمہ کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، قومی ابنۃ الخیر وندبی نجوم سماوات بارض فلات، تو اے بی بی، اے خیر البشر کی بیٹی، آپ ندبہ فریاد کرتی ہوں گی کہ آپ کے خاندان کے ستارے کہاں کہاں بکھرے پڑے ہیں زمین پر۔ قبور بکوفان، دو قبریں ہیں کہ جو کوفہ میں ہیں، یعنی کوفہ کا مطلب کوفان، ایک کربلا کو بھی کوفہ کہا اور نجف کو بھی کوفہ کہا۔ آپ کے زوج نجف اشرف میں ہیں، آپ کے فرزند حسین کوفہ میں، آپ کے فرزند حسین کربلا معلیٰ میں، وأخرى بطیبہ وأخرى بفخ نالها صلواتی، شہید فخ جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں پہلی ہی مجلس میں، آپ کے فرزند وہاں ہیں، کچھ مدینہ منورہ میں آپ کے فرزند بکھرے ہوئے ہیں بی بی، وقبر ببغداد، ایک قبر بغداد میں ہے بی بی۔ یاد رکھیے گا یہ 8ویں امام کی زندگی کا واقعہ ہے ظاہری حیات، تضمن الرحمن فی الغرفات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ان تمام مقامات پر۔ یہ دیبل پڑھتے جا رہے ہیں، تو دیبل نے ذکر کیا مدینہ کی قبروں کا، کربلا کی قبر کا، نجف کی قبر کا، اور بغداد کی قبر کا۔ قبر ببغداد نفس زکیہ، ایک نفس زکیہ بھی ہے کہ جو بغداد میں ہے۔ یہ دیبل ذکر کرتے جا رہے ہیں اور بیویاں گریہ کر رہی ہیں، اور لوگ جو ساتھ میں موجود ہیں، امام رضا علیہ السلام گریہ کر رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں اے دیبل کیا چاہتے ہو کہ میں 2 اشعار کا اس میں اضافہ کروں؟ کہ مولا اگر آپ میرے مرثیے میں اپنے 2 اشعار کا اضافہ کر رہے ہیں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ امام نے کہا اضافہ کر، وقبر بطوس یا لہا من مصیبت الحت علی الاحشاء فی الحرکات، اے دیبل یہ اضافہ کرو کہ ایک قبر ہے کہ جو توس میں ہے، یا لہا من مصیبت، کتنی بڑی مصیبت ہے، الحت علی الاحشاء فی الحرکات، کہ دل جل جاتے ہیں اور تڑپ جاتے ہیں ان کے مصائب کو سن کر۔ اور وہ کون ہے؟ علی بن موسیٰ ارشد اللہ امرہ وصلی علیہ افضل الصلوات۔ ظاہر ہے کہ جب دیبل نے پوچھا ہوگا کہ مولا میں تو آپ کے گھر کا پرانا خادم ہوں، مجھے نہیں خبر ہو سکی کہ توس میں آپ میں سے کون مدفون ہے، تو امام رضا نے فرمایا کہ اے دیبل توس میں کسی اور کی نہیں، تیرے غریب امام کی قبر بننے والی ہے، میں وہاں مارا جاؤں گا۔ عزیزوں، روایت میں ہے جو پردے کے پیچھے سے بیویاں تھیں وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ مولا رضا علیہ السلام کی کنیز باہر آئیں اور کہا اے دیبل پھر اس مصرے کو نہ دہرانا، اللہ اکبر، کیونکہ امام رضا کی شہادت کا سن کر قیامت کا سما برپا ہو گیا ہے۔ میں کہوں گا اے بی بی معصومہ قوم، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، اے بی بی آپ کی زینت ہے بی بی، لیکن کربلا کی زینت خواہر حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جب امام رضا علیہ السلام کی اس مجلس میں سید زادیوں کے لیے اتنا سخت تھا کہ امام رضا کی شہادت کو فقط سنے، زینب سلام اللہ علیہ نے 70 قدموں کے فاصلے سے اپنے بھائی کو ذبح ہونے عزیزوں، اب تو مصائب کی راتیں آ گئی ہیں، دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، عاشور قریب ہے عزیزوں، اللہ جانے پھر کون زندہ رہے گا، پھر کسے توفیق نصیب ہو سکے گی عزیزوں، جتنا ہو سکتا ہے وہ لینا۔ آج تو ایک یتیم کا ماتم کرنا ہے، حسن کا یتیم ہے جس کا لاشا کربلا کی جلتی ریتی پر بکھرتا چلا گیا، جس کا لاشا کربلا کی جلتی ریتی پر بکھرتا چلا گیا، جس کی بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئیں، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئیں۔ یا اللہ یا اللہ۔ سفر زیارت میں نجف سے کربلا جب پیدل چل رہے تھے ہم، تو دیکھا جوان، اس نے تصویر ایک پہنی ہوئی تھی اپنے ساتھ، اور
اس میں تھا ارید الخیل تسحقنی واشوف شیوع یا حسین، یعنی اے میرے مولا حسین میں چاہتا ہوں گھوڑے میرے بدن کو پامال کریں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ مولا اس جوان پر کیا گزری کہ جس کا لاشا دیکھیے گا امام حسن کے وارث ہیں حضرت قاسم، شہزادہ قاسم، امیر قاسم، وہ وارث ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے، لہذا جو کچھ حسین پر مصائب آنے تھے وہ حسن مجتبیٰ کی وراثت میں حضرت قاسم پر آئے۔ آپ جانتے ہیں شام غریبہ ہر شہید کا لاشا ہٹا لیا گیا تھا، مگر حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوا، تو بس امام حسن کے وارث نے مشایعت ایسے کی کہ حسین کا لاشا شام غریبہ پامال ہوا، اور روز عاشور حسن کے یتیم کا لاشا پامال ہوا۔ لیکن عزیز ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین کا لاشا ان کی شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم کا زندگی میں گھوڑے دوڑتے، قاسم زندگی میں بدن پامال ہوتا رہا۔ یا اللہ یا اللہ، میں کہوں گا اے شہزادہ قاسم، شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک ہو۔ آپ کی دادی بی بی فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا، آپ کی دادی کی پسلیاں مدینہ میں دیوار و در میں ٹوٹی تھی، آپ کی پسلیاں کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو کر ٹوٹی۔ یا اللہ، اور میں کہوں گا اے شہزادہ قاسم، آپ کو آپ کے بابا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سنت بھی مبارک ہو، اس لیے کہ آپ کے بابا کے بھی تو کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گر رہے تھے، منہ سے خون آ رہا تھا، ہائے ہائے، بس قاسم کا لاشا بھی ایسے ہی پامال ہوا کہ جگر ٹوٹ کٹ گیا، گویا پسلیاں ٹوٹ گئیں، جسم بکھر گیا۔ میں کہوں گا مولا حسن مجتبیٰ کے جب کلیجے کے ٹکڑے کٹ رہے تھے وہی شاید وقت ہوگا کہ جب مولا حسن نے قاسم کو بلا کر بازوؤں پر تعویذ باندھا ہوگا، جانتے نا۔ بیٹا قاسم کربلا میں موجود نہ ہوں گا، میری نیابت میں اپنے چچا کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دینا۔ بابا نثار ہزاروں سلام ان پر، کیا درد بھرا نوحہ لکھ کر گئے۔ امام حسن اتنے مظلوم ہیں عزیزوں، پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے۔ عزیزوں روز آقا حسین پر روتے ہو، امام حسن پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں، آج میں کہہ رہا ہوں امام حسن پر رو دو، کربلا سے حسین آئے ہیں پرسہ لینے کے لیے، کربلا سے حسین آئے ہیں اپنے بھیا حسن کا پرسہ لینے، یتیم حسن قاسم کا پرسہ لینے حسین تشریف لائے ہیں، اور مدینہ سے ایک ماں بھی آئی ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ زہرا کے فرزند حسن بھی مظلوم، ان کے بیٹے قاسم بھی مظلوم، بیٹے کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے، پوتے کے جسم کے ٹکڑے کربلا میں ہو گئے۔ برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار بنجن کے، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے۔ ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے، تابوت سے لپٹ کر قاسم پکارے بابا۔ جب حضرت قاسم یتیم ہوئے تھے تابوت سے لپٹ کر قاسم پکارے بابا، آنسو اخی کے دیکھو نوحے سنو بہن کے، زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا، اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے، زینب ہے بال کھولے امت ہے تیر تولے، پوچھو نہ شام کی جب یہ حال ہے وطن کے۔ ماتم کرنا یثرب میں کربلا میں بغداد و سامرا میں، یثرب میں کربلا میں بغداد و سامرا میں، افسوس پھول بکھرے زہرا تیرے چمن کے۔
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم پر شدید مصائب ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اماں، اے ہماری ماں فاطمہ زہرا، یا آج ایسے گریہ کرنا ہے کہ مولا حسن مجتبی اپنے بھائی حسین سے کہتے ہیں کہ اے بھیا ان عزاداروں کے لیے آپ لکھ لیں کربلا کی زیارت کو. اگر حسن مجتبی کی سفارش آ جائے تو کون روک سکتا ہے کربلا پہنچنے سے عزیزو؟ کون روک سکتا ہے مدینہ پہنچنے سے؟ بس شب عاشور آ گئی، امام حسین علیہ السلام نے شہیدوں کے نام بتلائے، وہاں پر شہیدوں کے نام کہہ رہے تھے مولا، تو حضرت قاسم کا نام اس وقت نہیں لیا تھا، تو شہزادہ وہ بلند ہو گیا. کہتے ہیں کہ چچا جان آپ نے کل کے شہیدوں میں ہمارا نام نہیں لیا. کیا بیٹا موت کو کیسا جانتے ہو؟ کیف الموت عندک احلی من العسل. کیا چچا موت تو شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، بہت اتنی میٹھی ہے موت. کیا بیٹا کل کے شہیدوں میں فقط آپ کا نہیں، آپ کے ننھے بھیا علی اصغر کا نام بھی شامل ہے. بس قاسم نے جب اپنی شہادت کا سنا تو مطمئن ہو گئے، لیکن علی اصغر کی شہادت کا سن کر ضبط نہیں کر پائے. کہا چچا کیا یہ فوج بے حیا اتنے بے غیرت ہوں گے کہ یہ خیموں کے اندر گھس آئیں گے میرے بھیا علی اصغر کو مارنے کے لیے؟ کیا نہیں بیٹا قاسم، میں خود لے جاؤں گا علی اصغر کو میدان میں، وہاں علی اصغر کی شہادت ہوگی. بس ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے امیر قاسم، آپ نے فقط تصور کیا، آپ سے ضبط نہ ہو سکا کہ ان خیموں میں گھس آئے. میرا سلام میرے بیمار امام سید سجاد پر جو تڑپتے رہے، بیویوں کے سر سے چادریں چھنتی رہی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی رہی، سکینہ کو تماچے لگتے رہے، کرتا چل گیا، فریاد کرتی رہی، کوئی مجھے نجف کا راستہ بتلا سکتا ہے؟ بس عزیزو مجھے حضرت قاسم کا ذکر کرنا ہے. میں ایک لفظ میں جملوں میں ذکر بھی کر دوں. عبداللہ ابن حسن، وہ بھی امام حسن علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں، انہوں نے بھی قربانی پیش کی ہے کربلا میں. جب اس بچے نے دیکھا کہ مولا حسن ذوالجناح سے زمین پر گرے ہیں نا، اور ابن کعب ملعون وہ اپنے روایت میں اپنے ہاتھوں سے حسین کے بالوں کو پکڑ لیا تھا اس میں. کلیجہ پھٹ جائے عزیزو. جو راکب توش رسول تھا، جس کے ہاتھ میں رسول اللہ کی زلفیں ہوتی تھی، ان کے بالوں کو ابن کعب ملعون نے پکڑ لیا تھا. چاہتا تھا حسین کا سر تن سے جدا کرے، تو عبداللہ ابن حسن یہ بچہ مقتل کی جانب دوڑا، جس کے بدن پر زرہ نہیں تھی، شمشیر نہیں تھی، پیروں میں نالین نہیں تھی. کہتا جاتا لا افارق امی، میرے چچا کو مجھ سے جدا نہ کرو. اس یتیم حسن نے ہاتھ آگے بڑھا دیے، ظالموں نے اس یتیم کے ہاتھ کاٹنا شروع کیے، بازو کٹتے گئے، بچہ حسین کی گود میں. اس بچے کے لیے بھی روایت میں ملتا ہے دور سے حرملہ نے تیر مارا تھا عبداللہ ابن حسن کو. یا اللہ، ایسا تیر مارا تھا، سن سکیں گے؟ ایسا تیر تھا کہ بچے کا سر امام حسین کے سینے سے لگ گیا تھا اس تیر کی وجہ سے. اے مولا حسن، آپ پر ہمارے ہزاروں سلام. مولا آپ نے قربانیاں کربلا میں پیش کی ہیں. قاسم ابن حسن بھی بار بار آتے تھے، کہتے تھے چچا جان مجھے اجازت دیجیے گا. کہ نہیں بیٹا، تم تو میرے بھیا حسن مجتبی کی نشانی ہو، ہم کیسے تمہیں اجازت دیں گے؟ جب بار بار آ کر سر جھکا کر چلے گئے، ماں فروا کے پاس پہنچے. شہزادیوں میں فروا کہتی قاسم اب تک تمہارا لاشا نہیں آیا. کہا مادر گرامی میں بار بار جاتا ہوں چچا کے پاس، چچا اجازت نہیں دیتے. کہا بیٹا تمہیں یاد ہے جب بابا کا آخری وقت تھا تو انہوں نے تعویذ باندھا تھا، تمہارے ہاتھوں پر ایک تعویذ باندھا تھا، تعویذ میں کہا تھا کہ جب کوئی سخت وقت آ جائے تو تعویذ کو کھول لینا. بیٹا اس سے زیادہ سخت وقت کون سا ہوگا؟ میں ایک جملہ کہوں، ماں باپ تعویذ باندھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بچ جائے. حسن نے تعویذ باندھا تھا کہ میرا بچہ مر جائے، میرا بچہ میرے حسین پر قربان ہو جائے. سبحان اللہ. تعویذ کو کھولا، امام حسن کے امام حسین کے پاس آئے، تعویذ کو پیش کیا. جیسے تحریر کو کھولا، امام حسن نے چوما، تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے، تم تو میرے امام کی وصیت لے آئے. لکھا
لکھا ہوا تھا اے بھیا حسین ہم موجود نہ ہوں گے اس وقت پر، ہماری نیابت میں میرے بیٹے قاسم کو قربان ہونے کی اجازت دے دینا۔ روایت میں ہے دونوں چچا اور بھتیجے مل کر اتنا روئے، علیہما دونوں پر غشی طاری ہو گئی، کربلا میں پانی نہیں تھا کہ چھڑکا جاتا، بی بی زینب کبریٰ کے آنسو بہے، امام ابو عبداللہ حسین کے چہرے عزیزو شہزادہ قاسم کی شہادت پڑھنا بہت سخت ہے عزیزو۔ مولا نے کوئی زرہ ایسی نہیں تھی کہ حضرت قاسم کے بدن پر آ سکے، بس مولا نے زین کو تیار کیا اور قاسم کو سوار کیا اور گریبان کو چاک کر لیا۔ کہا چچا آپ نے یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا بیٹا یہ یتیموں کی علامت ہوتی ہے، شاید اسے دیکھ کر کسی کو رحم آ جائے تجھ پر کہ تو یتیم ہے، یتیموں کی علامت ہے، شاید کوئی رحم کھا جائے۔ بس قاسم پہنچے، حسین کے نگاہیں قاسم پر ہیں اور عید کے ٹیلے پر ہے حسین، یا اللہ، اور بی بی فضہ ہیں ان کی نگاہیں آقا ابا عبداللہ یا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ در خیمہ پر ہوں تو ان کی نگاہیں آقا ابا عبداللہ الحسین پر ہیں، اور قاسم کی ماں وہ مصلی عبادت پر ہے، ان کی نگاہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر ہیں۔ بس ایک وقت ایسا آیا، ازرق شامی نامی گرامی پہلوان ہے، اس کے 7 بچوں کو واصل جہنم کر دیا تھا حضرت قاسم علیہ السلام نے، وہ بپر کر غصے میں آیا، امام حسین، بی بی زینب نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا، امام حسین کہتے ہیں بہن زینب ماں سے کہنا عرب کا نامی گرامی پہلوان قاسم کے مقابلے پر آیا ہے، ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور ویسے تو میں فکر نہ کرتا لیکن وہ جو آیا ہے کھانا کھا کر آیا ہے، وہ پانی پی کر آیا ہے، میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ اللہ حضرت بی بی ام فروا نے کہا، فرمایا پروردگار اے یعقوب کو یوسف سے ملا دینے والے، یا اللہ میرے فرزند کو پتہ عنایت فرما۔ ابھی ماں کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ قاسم نے آگے بڑھ کر 2 ٹکڑے کر دیا حضرت شامی کو، لیکن منزل یہ آئی کہ پورے لشکر نے گھیر کر مارنا شروع کیا۔ کتاب الدمعۃ ساتویں میں ہے کہ اتنے تیر تھے حضرت قاسم کے جسم پر، 35 تیر لکھا ہوا 35 تیر جس میں نازنی پر پیوست ہو چکے تھے، گھیر کر مار رہے تھے۔ کسی ظالم نے پہلو پر ایک زور سے تبر مارا، حضرت قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ پائے، زمین کربلا پر گرے۔ اللہ اکبر، قاسم کا قاتل چاہتا تھا کہ چچا کے سامنے ان کے سر کو تن سے جدا کر دے۔ میں ایک جملہ کہوں، یہاں قاسم گھوڑے سے گرے، وہاں حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، ترے خیمہ پر بی بی زینب زمین پر گری، اور خیمے میں قاسم کی ماں سجدے میں گری۔ پروردگارا تیرا شکر ہے پروردگار۔ حضرت قاسم کا قاتل چاہتا تھا کہ چچا کے سامنے سر کو تن سے جدا کرے، یا اللہ۔ حسین دفعتاً مقتل پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے نا تو لشکر یزید قاتل کو بچانے کے لیے آیا، حسین پر حملہ کر دیا۔ درمیان میں حضرت قاسم کا لاشا تھا، بس سنتے جانا، بائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے تھے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے تھے، قاسم کا لاشا بکھرتا گیا۔ ہر ٹاپ پر کا چچا درگنی چچا، چچا درگنی چچا، حسین قاسم کی لاش پر پہنچے، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، یا اللہ۔ بس عزیزوں حسین نے گٹری بنائی، پتہ نہیں میں نہیں جانتا، لیکن میں چشم تصور سے اگر سوچوں تو یقیناً مدد کے لیے پکارا ہوگا، یا علی مدد کہہ کے ٹوٹی ہوئی پسلیاں اٹھائیں، یا علی مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں، قاسم کے لاشے کو گٹری میں رکھا اور لاش کو لے کر پہنچے در خیمہ تک۔ کہا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں لیکن ماں کو نہ دکھانا۔ بس امیر شہزادیوں میں پرواسی علاج چھپائی جا رہی تھی، لیکن ماں نے کہا اے بی بی مجھے بتلائیے تو صحیح کہ میرا فرزند کیسے شہید ہوا، خدا کی سی ماں کو بس یہ منظر نہ دکھائے۔ جب گٹری کھلی، ماں نے دیکھا گٹری میں 13 برس کے نوجوان سجدہ کیا زمین کربلا پر،
ہاتھوں کو قاسم کے ٹکڑوں پر رکھا. تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول فرمائی. ابھی تو آخری جملہ آ گیا، دم نہیں بچا بالکل کہنے کے لیے. قاسم شہید تھے جب اکبر بھی شہید ہو چکے. حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا، مقتل میں ایک طرف قاسم کے ٹکڑوں کو رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا. ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر. اکبر کہتے تھے پروردگارا آج تیرا حسین غریب ہو گیا. واہ غربتا، واہ غربتا، واہ غربتا. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ. اے مولا حسن آپ کے کٹے ہوئے ٹکڑوں پر جو کلیجے کے ٹکڑے تھے اس میں ان پر سلام. قاسم کل بدن پر سلام. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.